السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرے تعارف میں اب پہلے بھی کہا گیا کہ آج کا جو موضوع ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے امن کا پیغام ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں امن کیوں ضروری ہے؟ سب سے اہم اور سب سے ضروری بات یہ نظر آتی ہے کہ معاشرہ اگر ترقی پذیر ہونا چاہتا ہے، ترقی یافتہ ہونا چاہتا ہے، اگر معاشرے میں ایسے نوجوان پلنا چاہتے ہیں جن کی زندگی بڑھے اور معاشرہ پرسکون ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری امن ہے۔ اگر امن نہ ہو تو ایسے موقع پر معاشرہ ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ امن نہ ہو تو ایسے موقع پر معاشرے کی ذہنی ساخت ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی۔ اگر معاشرہ پرامن نہیں ہوگا تو تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ تیزی کے ساتھ ترقی یافتہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کسی معاشرے کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں سب سے اہم اور سب سے ضروری یہ ہے کہ معاشرہ پرامن ہو۔ یہاں تک کہ اگر ہمیں احادیث اور قرآن کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ آپ نے غذا سے بھی زیادہ کہیں زیادہ امن کو ضروری قرار دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اے اللہ تو ہمارے اس شہر کو پرامن بنا دے۔ سب سے پہلی جو دعا ان کے زبان سے نکلتی ہے وہ اس شہر کو پرامن بنانے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ اس شہر میں جو بھی لوگ آئیں، اے اللہ تو انہیں روزی روٹی سے نواز دے۔ تو سب سے زیادہ، غذا سے بھی زیادہ جو ہمیں اہم چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ پرامن ہو اور معاشرہ پرسکون ہو اور معاشرے کی زندگی میں اطمینان و امن برقرار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو سب سے اہم یہی تعلیم دی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہی ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کے آس پاس میں رہنے والے لوگ، اس کے آس پاس میں رہنے والے طبقہ اور اس کا پڑوسی، اس کا دوست، یہاں تک کہ جس سفر میں وہ جا رہا ہے اس سفر میں بھی مختصر طور پر اس کا سفیر بننے والا لوگ بھی، سفیر بننے والا طبقہ بھی اس سے پرسکون اور پر اطمینان محسوس کرے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے اعضاء و جوارے سے، اس کی گفتگو سے، اس کے چلنے پھرنے سے آنے والے اور آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو سلامتی میسر ہو۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمیں اسی کا مظہر نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، بعثت سے پہلے کی زندگی کا معاملہ ہو کہ بعثت کے بعد کی زندگی کا معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پرامن معاشرے سے، پرامن طریقے سے اور ایسی زندگی گزاری کہ آپ کی موجودگی سے آپ کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ سکون محسوس ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مظہر، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مظہر تو ہمیں یہ تک بتلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ہمیشہ جو جنگ ہونے والی ہوتی تھی وہ جنگ بھی ٹل جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اگر معاشرے میں لڑائی کی نوبت آتی تو ان معاملوں کو، ان فیصلوں کو ریزالو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حلف الفضول کا معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حلف الفضول کے حصے دار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حلف الفضول اتنا پسندیدہ تھا کہ نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، حلف الفضول کی آپ کے پاس کیا اہمیت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے حلف الفضول کے سہارے اس دین کی طرف بلایا جاتا تو میں سب سے پہلے اس بات کو قبول کرتا۔ یہاں تک کہ ایک اور حدیث میں، ایک اور روایتوں میں ہمیں اس بات تک ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 100 سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ حلف الفضول پسند تھا۔ حلف الفضول کیا تھا؟ حلف الفضول ایک عہد و پیمان تھا، نوجوان طبقے کے درمیان کیا گیا ایک عہد و پیمان تھا، جو یہ پیمان کر رہے تھے کہ مکہ میں آنے والا جو بھی کمزور ہوگا اس کمزور کی حفاظت کی جائے گی، جو بھی وعدہ کرے گا اس کو وعدہ پورا کرنے پر زور دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی وعدہ برخلافی کا کوشش کرتا ہے تو ایسے موقع پر اس کو سزا دی جائے گی، اگر بلا وجہ قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ قصاص کا معاملہ لیا جائے گا۔ یہ کیا تھا یہ معاملہ؟ چند نوجوان طبقوں نے، معاشرے کے چند نوجوان طبقوں نے، مکے کے چند نوجوان لوگوں نے مل کر ایک محفل بنائی تھی، ایک عہد و پیمان لیا تھا آپس میں، یہی حلف الفضول تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوجوانی سے اس معاملے میں شامل تھے۔ یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ پرامن طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا بھی مرحلہ آیا جہاں پر لوگوں کا یہ معاملہ ہو گیا کہ حجر اسود کو لے کر آپس میں ایک دوسرے کے قتل کا معاملہ تک پیش آنے لگا، یہاں تک کہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا تھا کہ لوگ اپنی میانوں سے تلوار نکال کر لڑائی کی نوبت تک آ گئی تھی۔ ایسے موقع پر ایک انسان نے آ کر یہ مشورہ دیا کہ کل کے دن جو آ کر سب سے پہلے جس قبیلے کے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی قبیلہ حجر اسود کو لے کر جا کر خانہ کعبہ میں چسپاں کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن خانہ کعبہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ تاریخ اسلامی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ چادر نکال کر حجر اسود کو اس میں رکھا، اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ مکے کے سارے قبیلے کے سارے سردار وہ ایک کونے سے چادر کو پکڑے اور اٹھا کر خانہ کعبہ کے اس کونے کو لے کر جائیں جہاں پر حجر اسود کو چسپاں کرنا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو وہاں سے چادر سے نکال کر خانہ کعبہ میں چسپاں کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سارے کے سارے قریش مکہ کو، سارے کے سارے لوگوں کو، یہاں تک کہ سارے کے سارے قبیلے والوں کے سرداروں کو بھی پسند آیا تھا، اور سب نے آپ کا نام صادق اور امین کا خطاب آپ کو نواز دیا تھا۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اور پیمان جو سیرت نگار جو نکالتے ہیں وہ سب سے بہترین نسخہ نکالتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ناموں کو بھی اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام بھی عبودیت الہی اور امن عامہ کے پیغام پر تھے۔ کیا تھے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام؟ آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا آمنہ۔ عبداللہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، آمنہ کا مطلب وہ خاتون جس کی زندگی سے امن و امان کا پیغام جاتا ہے، وہ خاتون جس کی زندگی میں امن و امان کا پیغام رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ناموں سے بھی یہ مظہر ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبودیت الہی اور امن عامہ کے پیغام کے لیے اس دنیا میں آپ کو بعثت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ہے۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے امن عامہ کے صرف زبانی دعوے ہی نہیں بلکہ عملی تعلیمات نظر آتی ہیں۔ کس طرح نظر آتی ہے؟ میں ایک اور مثال دیتا چلوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آتا ہے، ہجرت مدینہ کا معاملہ پیش آتا ہے، میثاق مدینہ کا معاملہ پیش آتا ہے۔ ان سارے معاملات کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو درگزر کر کے، لڑائی سے گریز کرتے ہوئے آپ نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی جہاں پر رہنے والے سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکی زندگی میں، جب صحابہ پر بے انتہا ظلم و ستم ہونے لگا، ان کے ایمان کے لیے صحابہ کو تکلیفیں دی جانے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، صحابہ کو بلا کر حکم دیا کہ اے صحابہ، یہاں پر حبشہ کا ایک بادشاہ ہے، جاؤ، نجاشی بادشاہ ہے، وہ اچھا بادشاہ ہے، امن و امان والا بادشاہ ہے، رحم والا بادشاہ ہے، جا کر اس کے پاس امن و امان لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کی 2 ٹکڑیاں سال بر سال جاتی ہیں اور جا کر حبشہ میں پر امن اور پرسکون زندگی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ کا بھی وہی معاملہ پیش آیا، جب اس کے بعد بھی ہجرت حبشہ کے بعد اور زیادہ صحابہ پر ظلم و ستم ہونے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا، صحابہ کی بڑی تعداد مدینہ کے جانب ہجرت کرنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کے جانب ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ والوں کے ساتھ جب معاملہ در بدر پیش آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ والے بات بات پر صحابہ کو اکساتے ہیں لڑنے کے لیے، تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ والوں کی، قریش مکہ کے ان سارے معاملات کو بہت حد تک درگزر کرنے کی کوشش کی، ان کے معاملات کو رفع دفع کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی معاملات میں بھی دفاعی کا پوزیشن لی تھی۔ حاضرین، ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے میثاق مدینہ کو سائن کیا تھا۔ میثاق مدینہ کیا تھا؟ میثاق مدینہ کے پیمانے ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے لوگوں میں، جہاں پر مسلمان بھی تھے، جہاں پر یہودی بھی تھے، یہاں تک کہ جہاں پر ایک تعداد مشرکین کی بھی پائے جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے والے ان 3 مختلف مذہب کے ماننے والے لوگوں کے درمیان ایک پیمان کروایا تھا۔ وہ یہ پیمان کروایا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہیں گے۔ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو ایسے موقع پر سارے کے سارے مدینہ والے مل کر اس حملے کا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانے کروائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شقیں لکھوائی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ہمیشہ امن و امان کے پیغام کو ترویج دی ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ، سب سے مشہور جو امن و امان کا جو پیغام سمجھا جاتا ہے یا پھر جو صلح نامہ سمجھا جاتا ہے، وہ ہے صلح حدیبیہ۔ حاضرین، صلح حدیبیہ کو اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، صلح حدیبیہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں 14,000 صحابہ کے ساتھ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ ہونا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ٹکڑی کو لے کر مکہ کے جانب نکل پڑتے ہیں۔ وہاں پر قریش مکہ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو مکہ والے مکے سے باہر نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیتے ہیں، عمرہ کرنے تک کی اجازت نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ وہیں پر اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ تک اٹھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفیر کو روانہ کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرتے ہیں کہ جا کر مکے والوں کو یہ بات سمجھا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے روانہ ہوتے ہیں، لیکن روانہ ہونے کی تھوڑی سی دیر تھی، یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ خبر پھیلنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شجر کے نیچے کھڑے ہو کر 14,000 صحابہ سے اس بات کا عہد لیتے ہیں کہ جب تک وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے، تب تک
تک کوئی بھی انسان مدینہ واپس نہیں جائے گا۔ سارے کے سارے 14,000 کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے پر پیمان کرتی ہے، اس بارے پر عہد و پیمان کرتی ہے، وعدہ لیتی ہے کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تب تک وہ روانہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اس کے بعد عہد و پیمان ہوتا ہے۔ عہد و پیمان کی جو پہلی شق ہوتی ہے اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو یہ پیمان کیا گیا تھا وہ دب کے پیمان کیا گیا تھا۔ کیا پیمان تھا، کیا وعدہ تھا؟ وہ یہ وعدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے اگر کوئی بھاگ کر مکہ آئے گا تو مکے والے اسے روانہ نہیں کریں گے، لیکن مکہ سے بھاگ کر اگر کوئی مدینہ جائے گا تو مدینہ والوں پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ مکے والوں کی جانب اس شخص کو روانہ کر دے۔ یہ بات سننی تھی، یہ شق سننی تھی کہ سارے کے سارے لوگ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا صحیح فیصلہ ہے؟ اگر عہد و پیمان ہونا ہے تو برابر کا عہد و پیمان ہوگا۔ ہم تو یہاں پر اگر یہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انداز سے دب کر یہ فیصلہ کرے، دب کر یہ صلح کر لے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ ضروری صلح پیمان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ مکہ کے کفار کے درمیان اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان جو جنگ بندی جو 10 سال سے چلی آ رہی تھی، 7 سال سے جو چلی آ رہی تھی، وہ جنگ بندی کسی نہ کسی شکل میں بند ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس صلح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر دی۔ یہاں تک کہ جب صلح نامہ لکھا گیا تھا اس سلسلے میں بھی گستاخی کی گئی تھی۔ کیا کہا گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا تھا کہ من محمد رسول اللہ الی قریش، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا تھا کہ محمد اللہ کے رسول کے جانب سے سرداران قریش کی طرف، لیکن مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں تو یہ پیمان جو ہونا چاہیے اس شق میں اللہ کے رسول کا لفظ ہٹا دیا جائے اور یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ یہ بات سننا تھا، حضرت عمر اور ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گستاخی کو بھی برداشت کر لیتے ہیں، صرف اور صرف اسی وجہ سے تاکہ مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان کسی نہ کسی جانب سے امن بحال ہو جائے۔ یہ چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے سب سے زیادہ اس بات کی کوششیں کی کہ مکہ والوں کے درمیان، معاشرے والوں کے درمیان، مدینہ والوں کے درمیان کثیر طبقہ ہو، مختلف مذاہب والے ہوں یا انفرادی طور پر صرف مسلمانوں کا طبقہ ہو، کسی نہ کسی حال میں امن و عالم ہمیشہ برقرار رہے۔ حاضرین، امن کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر ایسا معاشرہ، ایسا طبقہ جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کی تصدیق ہوگی، تصویب ہوگی، لیکن تکذیب کہیں نہیں ہوگی۔ دوسرے مذاہب والے اور لوگوں کے مذہب کا احترام کیا جائے گا، ان کے مذہب کا خیال رکھا جائے گا، لیکن کہیں بھی ان کے مذہب کی تکذیب نہیں کی جائے گی، ان کے مذہب کے سلسلے میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہا جائے گا جس سے سامنے والے کے لوگوں کو ٹھیس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے، یہاں تک اسی وجہ سے یہاں تک کہ یہودیوں کا یہ معاملہ تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہود اور نصارہ کا یہ معاملہ پایا جاتا تھا کہ ایک دوسرے کو وہ کافر اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے حد انتہا تک گزر جاتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ۔ معاملہ یہ ہوتا تھا، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ سب سے گھٹیا ہے، اور عیسائیوں کا معاملہ تھا، وہ یہودیوں کے معاملے میں یہ کہتے تھے کہ یہ سب سے گھٹیا ہے۔ لیکن اسلام نے یہ نہیں سکھلایا۔ اسلام نے کیا کہا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اسلام نے یہ کہا کہ ایسے اختلافات کو ختم کر کے ہم ایک ایسی چیز پر جمع ہوتے ہیں جہاں پر ایک معاشرے میں سب کے سب رہنے والے ایک اتفاق پر جمع ہو جائے، ایک ایسے کلمے پر جمع ہو جائے جہاں پر سارے کے سارے معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن کے ساتھ رہ سکے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال زندگی گزارنے کے بعد، حاکم مدینہ ہونے کے باوجود
باوجود بھی جب آپ رومن کے بادشاہوں کی طرف، نجران کے بادشاہوں کی طرف جب خطوط روانہ کرتے تھے تو آپ نے کیا لکھا تھا کہ انہوں نے کسی بھی مذہب میں کسی بھی مذہب کا مذاق نہیں اڑایا تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کے بادشاہ کے مذہب کا احترام کرتے ہوئے آپ نے یہی کہا تھا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے درمیان ایسے تعلقات پیدا کر لیں جس کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کا فائدہ ہوتا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بتا سکے. حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگات کا جب کبھی بھی مسلمانوں کے باری آتی ہے، سیرت رسول کی باری آتی ہے، تو سب سے زیادہ جو معاملہ پیش کیا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگات کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سے زیادہ غزوات لڑے گئے. ہر غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار موجود تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان غزوات کی شروعات کس نے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جنگ لڑی ہے وہ دفاعی جنگ لڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کبھی حملہ نہیں کیا. یہاں تک کہ مکہ سے مدینہ کے جانب ہجرت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکہ والوں کو نہیں چھیڑا، کبھی مکہ والوں کو نہیں ستایا. مکے والوں کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ وہ مدینہ کے یہودیوں کے جانب، مدینہ کے مشرکین کے جانب، مدینہ کے منافقین کے جانب خطوط روانہ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملات کی کوششیں کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی زندگی کو لینے کی بھی کوشش کی گئی تھی، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹے چھوٹے لشکر کو روانہ کر کے مدینہ کے آس پاس جو مسلمانوں کے چرواہے ہوتے تھے ان چرواہوں پر حملہ کیا جاتا تھا. ان باتوں سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو بھیج کر مدینہ کی حفاظت کرنے کی کوشش کی تھی. اور یہاں تک کہ ان باتوں ہی سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تجارتی قافلوں پر حملہ کرنا شروع کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کے تجارتی قافلوں پر حملہ کیا تھا، نہیں. مکے والوں کے حرکتوں سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تجارتی قافلوں پر حملہ کیا تھا. یہی معاملہ نہیں، غزوہ خندق کا بھی معاملہ دیکھیے. غزوہ خندق میں بھی مشرکین نے پہل کر مدینہ پر حملہ کرنے کی کوششیں کی تھی. ہر معاملہ، جو بھی جنگ کا معاملہ پیش آتا ہے، ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی پوزیشن اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جنگ میں جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوششیں کرتے تھے کہ صرف جو جنگ میں نوجوان آئے ہیں صرف انہی کے ساتھ لڑا جائے. یہاں تک کہ آپ خاتون کو، بچوں کو ہمیشہ اس سے دور کرتے تھے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جنگیں لڑی گئی وہ 23 جنگیں لڑی گئی ہیں. 23 جنگیں لڑی گئی ہیں. ہم جانتے ہیں بڑی بڑی جنگوں کا خطاب دیا جاتا ہے، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ ساری جنگوں کے، سارے طرف کے، مسلمانوں کی اور کافروں کی، دونوں طرف کے جانی نقصان کا اگر جائزہ لیا جائے تو صرف اور صرف جن کی تعداد نکلتی ہے وہ 1100 سے لے کر 1150 تک کی نکلتی ہے. اور ان میں بھی سب سے زیادہ جو جنگیں پیش آئی تھی اور سب سے زیادہ جو معاملہ پیش آیا تھا، سب سے زیادہ جو قتل ہوئے تھے وہ بنو قریظہ میں ہوئے تھے. اور ان میں سب سے زیادہ اسی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی تاریخ ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ معاملہ تھا کہ بنو قریظہ نے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کا معاملہ کیا تھا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے ساتھ وہ معاملہ پیش کیا تھا. یہ سارا معاملات کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کا بھی جائزہ لیجئے. دونوں طرف اگر جانی نقصان بھی ہوتا ہے، ساری زندگی میں صرف جن کی تعداد 1100 تک کی پہنچتی ہے. اگر صرف آج ہم ہندوستان میں جو سڑکوں پر جو حادثات پیش آتے ہیں اگر ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے تو ایسے موقع پر دن بھر میں 2000 سے 3000 سے زیادہ پیش آتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی تاریخ میں ہمیں صرف 1100 کیجوالٹیز ملتی ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ اپنے جانوں کی حفاظت کی تھی. حاضرین، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اور ہمیں سب سے زیادہ ضروری جو ہمیں پیغام ملتا ہے، بالخصوص ہندوستانی معاشرے میں رہتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے امن میں کسی طرح کی کوئی خلل پیدا ہوتی ہو. اور اس میں سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کو لے کر کسی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے ان لوگوں کا نقصان ہوتا ہو، ان لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہو. یہاں تک کہ اگر ہم قرآنی آیتوں کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کبھی بھی تم دوسروں کے معبودان باطلہ کے سلسلے میں بد زبانی نہ کرو.
کیونکہ اگر تم بد زبانی کرو گے تو وہ بھی آگے بڑھ کر بد زبانی کرو گے خدا تعالیٰ کے معاملے میں۔ اسی لیے دوسرے مذاہب کے معاملے میں جب کبھی بھی گفتگو کا معاملہ پیش آتا ہے، بالخصوص ہندوستان جیسے معاشرے میں، ایسے موقع پر ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ سامنے والے کے مذہب کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کے احترام رکھتے ہوئے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابن قیم الجوزی اپنی کتاب زاد المعاد میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نجرانی عیسائی وفد آتا ہے۔ وہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے۔ ان کی گفتگو ہونے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کرنے کی طرف زیادہ آماجگاہ نہیں ہیں، وہ زیادہ تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، اس کے بعد صلح کا پیغام دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی نجرانی جو عیسائی وفد ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ان کی عبادت کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ مدینہ میں مسجد نبوی میں کہ کسی ایک کونے میں بیٹھ کر وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، مسجد نبوی ہی میں کسی دوسرے کے مذہب کے لوگوں کو وہاں پر بیٹھ کر عبادت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو کہ اب اسلام کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اتنا ہی نہیں، آپ وفدوں کا سارا سلسلہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ صرف اگر ہم مسجد نبوی کی بھی تاریخ اٹھا کر ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ مسجد نبوی میں سب سے زیادہ قیام اگر کسی وفد نے کیا تھا یا کن وفود نے کیا تھا تو ان وفود نے کیا تھا جو کہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ عیسائی تھے، کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے۔ وہ لوگ آتے تھے اور خانہ کعبہ اور وہ لوگ مسجد نبوی میں قیام کرتے تھے اور عرصے تک مسجد نبوی میں رہتے تھے، مسلمانوں کا جائزہ لیتے تھے، اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے تھے۔ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ سامنے والے لوگوں کے ساتھ، اتنا زیادہ سامنے والے مذہب والے لوگوں کے ساتھ آپ اچھے انداز سے پیش آتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ معاشرے میں بھی کبھی بھی کوئی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے، یا ہمارا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے آس پاس میں رہنے والوں کو ہم سے کسی طرح کا کوئی خوف محسوس ہو۔ یہ کسی بھی انداز سے ہو سکتا ہے، یہ گفتگو سے بھی ہو سکتا ہے، یہ باتوں سے بھی ہو سکتا ہے، یہ نظریات سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے اپیرینس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کسی بھی انداز سے ڈرائے۔ یہاں تک کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأخذن احدکم متاعا اخیہ لاعبا ولا جادا، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا مذاق کرے جس کی وجہ سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، جانے میں یا انجانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی انتہا کی ہے کہ مذاق میں بھی آپ کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے بڑے انداز سے کسی لوگوں کو تکلیف دینا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے ہی نہیں۔ آپ چھوٹے انداز سے بھی نہیں ڈرا سکتے، آپ مذاق میں بھی کسی کو نہیں ڈرا سکتے، تو ایسے موقع پر معاشرے کے کسی ایک طبقے کو کارنر کر کے ان کو ڈرانا یہ اسلامی تعلیمات میں نہ جائز ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو مسلمان تک نہیں قرار دیا۔ ہمیں ان سارے تعلیمات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ضروری بات جو پیش کی وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی، مسلمان کا چرنا پھرنا، مسلمان کا رہنا ہمیشہ امن و امان اور سلامتی کا مظہر ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں جو ہمیں سب سے پہلا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ ایسے موقع پر کوئی انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اس کے اخلاق الگ ہونے کی وجہ سے، اس کا مذہب الگ ہونے کی وجہ سے، اس کا نسل الگ ہونے کی وجہ سے، اس کی جات الگ ہونے کی وجہ سے اس کو کسی طرح کی بے تکریم کرے، اس کو کسی طرح سے رلائے، اسے کسی طرح سے بے عزت کرے، کسی مسلمان کے لیے ہی جائز نہیں ہے۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں خطبہ حجۃ الوداع نظر آتا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایھا الناس اکرموا الناس، کہ اے لوگوں کی عزت کرو،
اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عصبیت کی بنا پر کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنگ و نسل کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں کہا تھا ان اکرمکم عند اللہ تقواکم، اگر تمہارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے بہتر وہی انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اور وہی معاشرے میں سب سے زیادہ احترام والا ہے۔ یعنی کہ تقوی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری تعلیمات پر عمل ہونا، اور اتنی بہترین تعلیمات پر عمل ہونا، اور تعلیمات پر ایسے عمل ہونا کہ ہم اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھیں، اپنے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بہتری کے ساتھ پیش آئے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں بھی جو ہمیں منظر نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے، کیا؟ لکم دینکم ولی دین، کہ کثیر مذہب معاشرے میں رہتے ہو، کثیر المذاہب معاشرے میں رہتے ہو، لکم دینکم ولی دین معاملہ ہوگا کہ تمہارا دین تمہارے لیے رہے گا، میرا دین میرے لیے رہے گا، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کا مکمل احترام کریں گے۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور امن و امان کے پیغام کو اتنا اہمیت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر مدینہ کے جانب ہجرت کر کے آتے ہیں۔ سارے مدینہ میں یہ خبر پھیل چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگ، مسلمان لوگ، یہودی لوگ، منافق لوگ، مشرکین، سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کے لیے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے جو لوگوں کو پیغام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سب سے پہلا پیغام مدینہ میں داخل ہونے کے بعد جو آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو افشوا السلام واطعموا الطعام، کہ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام یہاں پر دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ پہلا مطلب یہ کہ السلام علیکم، اس بات کو پھیلاؤ کہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ سلام کرو۔ اور دوسرا مذہب، اس کا جو باطنی مذہب ہے، اس کا جو معنوی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سلام یعنی کہ امن و امان کو پھیلاؤ۔ تمہاری موجودگی، تمہاری زندگی، تمہارا رہنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا رہنا، تمہاری زندگی اس بات کا مظہر ہونی چاہیے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو امن و امان کے ساتھ رہو، امن و شانتی کے ساتھ رہو۔ جس محلے میں رہو تمہارے رہنے کی وجہ سے وہاں پر امن و امان کا مظہر ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ رہو تمہاری موجودگی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اطمینان رہے۔ جن دوستوں کے ساتھ رہو تمہاری موجودگی ان دوستوں کے دلوں میں امن و شانتی کو پیدا کرے۔ تمہاری موجودگی اس جگہ کو، ان رہنے والے آس پاس کے لوگوں کو امن و امان اور شانتی کا مذکر بنا دے۔ یہی افشوا السلام کا مطلب ہے، یہی سلامتی کا مطلب ہے۔ حاضرین، یہی وجہ سے عبداللہ بن سلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان کی تھی وہ یہی کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہودیت کی ساری کتابیں پڑھی تھی اور ہمیں بتلایا گیا تھا کہ جو آخری پیغمبر آئے گا وہ سب سے پہلے جو دعوت دے گا وہ سلامتی کی دعوت دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو خطاب ملا ہے وہ رحمت للعالمین کا خطاب ملا ہے۔ حاضرین، یہ ساری تعلیمات ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے، یہ سارے مظہر ہیں، لیکن ایک قدم پیچھے ہٹ کر ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی سب سے زیادہ ضرورت ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مظہر بنے ہوئے۔ حاضرین، صرف نام مسلمان کا رکھنے سے یا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے یا صرف ٹوپی داڑھی رکھ کر پھرنے سے یا پھر جلسوں جلوس میں جا کر صرف تکبیرات بلند کرنے سے کوئی مسلمان نہیں کہلواتا۔ مسلمان کہلوانے کے لیے یا مسلمان کا اسلام کا پیغمبر بننے کے لیے، یہاں تک کہ اسلام کا داعی بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں آپ کے دوست اس بات کی گواہی دیں، آپ کے آس پاس میں دوسرے مذہب کے رہنے والے آپ سے ملنے والے اس بات کی گواہی دیں کہ دیکھو میں مسلمانوں کو جانتا ہوں، شاید کہ اور لوگ برے ہو سکتے ہیں۔ میڈیا جب یہ بات کہے گا کہ مسلمان برے ہیں تو اور لوگ تو وہ آپ کا جو ہندو دوست ہوگا، آپ کا جو نو مسلم دوست ہوگا، آپ کا غیر مسلم جو دوست ہوگا وہ یہ کہے گا کہ مسلمانوں کے سلسلے میں تو شاید پتہ نہیں، لیکن فلاں مسلم میرا دوست سب سے بہترین مسلم دوست ہے۔ وہ اسلام اگر ایسے مسلمان ہوتے ہیں تو یہ سب سے بہترین مسلمان ہیں اور ایسے مسلمان ہی دنیا میں ہونے چاہیے۔ حاضرین، یہ گواہی دے، یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی کا اتنا
بہترین مظہر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آ کر اسلام کو، مسلمانوں کو بگاڑنے کی کوشش کرے تو آپ سے پہلے آپ کے نو مسلم دوست، آپ کے غیر مسلم دوست آپ کے ساتھ کھڑے رہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں منظر ملتا ہے کہ آپ طائف سے واپس آتے ہیں، آپ طائف سے نامراد ہو کر وہاں کے لوگوں سے آپ مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد آپ فوری طور پر مکہ میں داخل نہیں ہوتے، آپ مکہ سے باہر کھڑے ہو کر آپ مکہ کے قریش کی طرف، سرداروں کی طرف خطوط روانہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ان سے مدد لے سکے مکہ میں داخل ہونے کے لیے، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امن و شانتی میں لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات ہمیں معلوم پڑتی ہے کہ جہاں پر ہم جس معاشرے میں بھی رہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا ایک ایسا طبقہ نو مسلموں کا، غیر مسلموں کا ہونا چاہیے جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہیں، جو ہم ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات رکھیں کہ جب کبھی بھی اسلام پر یا مسلمانوں پر انگلی اٹھے تو وہ سب سے پہلے ہمارے دفاع کے لیے کھڑے رہے۔ حاضرین، جب ہمارا کردار اچھا ہوگا نا تو سب سے پہلے آپ کے سپورٹ کے لیے وہی لوگ کھڑے رہیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہ واقعہ میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے لیے تیار تھے۔ ایسے موقع پر ابن الدغنہ آتا ہے، حضرت ابوبکر کو رکا کر پوچھتا ہے، اے ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر ناراض ہو کر ایک دم سنجیدگی، ایک دم پشیمان دل کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں، اے ابن الدغنہ، تمہارے رہنے والے مکہ کے لوگ مجھے صحیح سے کھلے طور پر عبادت کرنے تک کی اجازت نہیں دیتے، کھلے طور پر عبادت تک کرنے نہیں دیتے، میں ایسے شہر میں رہ کر کیا کروں؟ میں شہر کو چھوڑ کر کوئی اور شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ ابن الدغنہ کہتے ہیں، یا ابا بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر، آپ جیسے کردار والا نہ شہر خود سے چھوڑ کر جا سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ جیسے مثالی لوگ معاشرے میں رہیں گے تو ایسے موقع پر تبھی معاشرہ بہترین ہوگا۔ تو ایسے موقع پر ہم اپنے کردار کو اتنا بہترین بنائیں، اپنے کردار کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہمارے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہم مثالی بنیں، مسلمان ایک مثالی مسلمان بنے، مسلمان ایک ایسا کردار بنے کہ وہ جہاں پر جائے ان کے رہنے کی وجہ سے امن و امان اور سلامتی کا مرکز ہو، سلامتی کا مظہر ہو۔ اسی لیے میں یہاں تک کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ سفر میں جائیں، سفر میں بھی کسی 2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، بسوں کا سفر ہوتا ہے، ٹرینوں کا سفر ہوتا ہے، اس سفر میں بھی آپ جس کے بھی پڑوسی بنے، اس سفر میں بھی آپ جس کے ساتھ بھی سفر کریں، آپ کے 2 گھنٹے اس سفیر کے لیے، اس سفر کے ساتھی کے لیے ہمیشہ کے لیے یادگار بنے رہے۔ آپ کا کردار اس سفر کے لیے اتنا بہترین ہو جائے کہ آپ کا جو ہم سفر ساتھی ہے وہ آپ کے لیے گواہی دے کہ اس سے بہترین میں نے کبھی ٹرین میں، اس سے بہترین میں نے کبھی ٹرین میں، یا اس سے بہترین سفر کا ساتھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ہم پر ذمہ داری بنتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات بہترین ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں، یہاں تک کہ اس بات کے ماننے والے غیر مسلم بھی بہت سارے دانشور ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات بہترین ہے۔ بہترین کیا ہے؟ خود اسلام بھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی مذہب کے لیے یہودی مذہب کا انتخاب کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے لیے عیسائی مذہب کا انتخاب کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مذہب کے لیے اسلام کا خطاب کیا، یہاں تک کہ امت محمدیہ کے پیروکاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمین کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ امن و شانتی کا مذہب ہے، لیکن سارے کی ساری تعلیمات کتابوں میں بند ہے، اور کوئی بھی انسان، کوئی بھی غیر مسلم اٹھا کر سب سے پہلے کتابوں کو نہیں پڑھتا، وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے کردار کا جائزہ لیتا ہے، وہ سب سے پہلے ہمارے کردار کا جائزہ لیتا ہے کہ ہم کیسے رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اس سے امپریس ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کتابوں کو پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ اسلام کی دفاع کے لیے آتا ہے۔ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے، ہم بڑے جوش سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو ہمیشہ امن و شانتی کا مذہب دیتا ہے، لیکن ہمارے پاس میں رہنے والے لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے تکلیف تو پہنچتی ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹے انداز سے بھی ہمارے آس پاس کے پڑوسیوں کو، ہم وطنوں کو، ہم محلے والوں کو کسی انداز سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک
بحیثیت مسلمان ہمیں اسلام کا صحیح طور پر اسلام کا پیروکار بنائے، ہمیں ایک ایسا آئیڈیل مسلم بنائے جہاں پر کہ آس پاس میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہم مثالی مسلم بنے۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کا صحیح برانڈ ایمبیسڈر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور مکمل طور پر آپ کی زندگی کا عملی نمونہ اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ سوالات رکھ سکتے ہیں، اور یا اگر کوئی آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی نہ کسی انداز سے انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات رہیں گے ان کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔